اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا ہے کہ یہ ٹیچر ہیں ایک اسکول میں، تو یہ کہتی ہیں کہ صبح جو ہے وہ اسمبلی کروانی ہوتی ہے تو ہماری مائک کی آواز باہر تک جاتی ہے، تو کیا یہ میرے حق میں جائز ہے یا میں اس کو منع کروں؟ دیکھیں، یہ تو فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے والی چیز ہے، اور بلا ضرورت اسے غیر مردوں تک اس آواز کو پہنچنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز میں ملائمت ہوتی ہے، بعضوں کی آواز میں تو بہت ہی زیادہ ملائمت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس سے ایک غیر مرد کا قلب عورت کی طرف مائل ہو، ہمارا مذہب اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تو آپ اس کو منع کر سکتی ہوں اور کوئی مرد ٹیچر ہوں وہ اسمبلی کروائیں، یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس میں مطلب اوپر والوں کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، بعد میں نوکری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہو منع کرنے پر، اور اس سے بہتر یا اس جیسی اور نوکری آپ کو نہیں ملے گی اور یہ نوکری آپ کی ضرورت کی ہے، اس سے آپ کا گزارا ہوتا ہے اور زیادہ آپ کے ذرائع آمدنی نہیں ہیں، یہ قیودات ذرا ذہن میں رکھیے گا، تو پھر آپ بامر مجبوری ایسا کر سکتی ہیں۔ کوشش کریں اس میں آواز بہت زیادہ ملائم نہ ہو، جیسے بہت زیادہ لہن پیدا کرنا، بہت ہی زیادہ ایسے انداز سے اس کو پڑھنا کہ خواہ جو سنے اس کا دل مائل ہو، اس میں تھوڑا سا احتیاط کر کے سیدھی سیدھی آواز میں پڑھیں، اس کی گنجائش آپ کے حق میں ان تمام قیودات کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی ایک سورت پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ ناس پہلے پڑھ دی، تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر جگہ بدل لیں، ادھر ادھر چلے جائیں، پھر واپس آ کے اس سے پیچھے والی صورت پڑھ لیں، شرعاً جائز ہے؟ ہاں دیکھیں، شرعاً جائز ہے، اور آپ کو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا مجلس بدل لیں، مجلس کا مطلب ایک حیت سے دوسرے حیت میں چلے جائیں، ایسا کریں، تو یہ آپ کو ایسا کرنے کی حاجت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے جیسے ایک صورت پڑھی، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں، 3 بار سبحان اللہ کی مقدار، یا کوئی دنیاوی بات کر لیں، یا کوئی اور ذکر اذکار وغیرہ کر کے پھر آپ پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ متصلاً الٹا قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا پانی ہو جس پر مطلب دم کیا ہوا پانی ہے، تو کیا اس کو ضرورتاً گرم کیا جا سکتا ہے؟ تو جو بالکل کر سکتے ہیں، اگر کسی پانی پر دم کر لیں تو اس کے بعد اسے گرم کرنا کسی قسم کی بے ادبی میں نہیں آتا کہ دم شدہ پانی کو گرم کیوں کیا، آپ دودھ بھی تو گرم کر کے پیتے ہیں، کھانا بھی گرم کھاتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں، پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں، حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا سورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کی نیت سے پھونک مار لیں۔ تو جی بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا، اس کو اگر عقلاً دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی، کوئی کیا چیز جاتی، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا، تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی، ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ سنت کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچیں یا چائے تک پہنچیں، انہیں ختم فرما دے گا، اور ان کے مضر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ذکر کر کے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک مار کے پھر پی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار لی، اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ وہ اسپین میں ہوتے ہیں کہ یہاں انگلش لوگ ہوتے ہیں، اسپینش ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کر سکتے ہیں، لیکن چند چیزوں کا بس آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہو، اس انداز سے نہ ہو کہ اس میں اسلام یا مسلمان کے لیے حقارت اور تضحیک کا پہلو نکلتا ہو۔ دوسرا، کام فی نفسی ہی جائز ہو، ہمارا اسلام اس سے منع نہ کرتا ہو۔ اب اگر جوئے کا کام ہے یا شراب کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے تو یہ چیز تو منع ہے، ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول ان کو پامال نہ کیا جا رہا ہو، اس طریقے سے کہ ایسی کنڈیشن لگا دی جائیں کہ مسلمان کے لیے نقصان کا بہت پہلو نکلتا ہو، یا اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے لیے گرفت کے امکانات ہو جائیں، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات اگر ہوں تو اس میں ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں، کیونکہ
اگر مسلمان پارٹنر ہو تو شاید وہ خوف خدا رکھ کر کچھ رک جائے، لیکن غیر مسلم تو آپ کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا تو بہت زیادہ کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا آپ محسوس کریں تو بہتر ہے کہ مسلمان سے پارٹنرشپ کریں، ورنہ منع نہیں ہے شرعاً، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں شامل کر لیا تھا لیکن جلدی جلدی جواب دیا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ کیا ہم اگر دکان سیل کر رہے ہوں اور بہت اچھی چلنے والی ہو تو کیا ہم اس کی گڈ ول کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب میں نے یہی دیا تھا کہ ہمارے فقہ حنفی میں ایک ہوتی ہے، دیکھیں پہلی سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے ذات، ایک ہوتا ہے اس کا وصف۔ جیسے ایک نوٹ ہے یہ ذات ہے، اور اس کا کرارہ پن جو ہے یہ اس کا وصف ہے۔ فقہ حنفی کے روشنی میں ذات کی قیمت ہوتی ہے، وصف کی علیحدہ کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں ذات سے متصل رہتے ہوئے قیمت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا مثال کے طور پہ اگر میں ایک کرارہ نوٹ کی گڈی بیچنا چاہتا ہوں تو یوں نہ کہوں کہ یہ 1000 کی گڈی 1000 روپے میں، لیکن اس کے کرارے پن کے 20 روپے آپ مجھے زیادہ دیں، یہ ہو جائے گا غلط، کیونکہ یہاں میں نے وصف کی الگ ایک مستقل قیمت مقرر کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ وصف بکتا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یہ 1000 کی گڈی ہے، میں آپ کو 1020 میں دوں گا، اب میں نے کرارے پن کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہے آپ دکان کی قیمت لگائیں، ویسے اشارتاً کنایتاً اسے بھی پتہ ہوگا، آپ کو بھی آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی گڈ ول اس کی بہت اچھی ہے، چلتی ہوئی دکان ہے، اس دکان کے میں اتنے پیسے لوں گا۔ یوں نہ کہیں کہ دکان اتنے کی اور اسی گڈ ول کے مجھے 50 لاکھ اور آپ دیں گے، یہ علیحدہ اس کی قیمت مقرر نہ کریں تو پھر آپ کے لیے سودا بالکل جائز ہے۔ دیکھیے بھائی کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کام کرنا کیسا ہے کہ جہاں تصویر لینی پڑتی ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالنا پڑتا ہے، پھر NIC وغیرہ بنتے ہیں اور ورک پرمٹ وغیرہ بنتے ہیں، ورکنگ کارڈز وغیرہ بنتے ہیں، ادھر جاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں جہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جہاں تصویر کا استعمال انتہائی ضروری ہے، جیسے ہمارے یہاں اب تو خیر ڈیجیٹل کیمراز آ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے تھے، خصوصاً فرض حج کے لیے، چلو عمرہ تو نفلی ہے، فرض حج کے لیے اسی طریقے سے اسکول کالج یونیورسٹیز وغیرہ کے ڈاکومنٹس میں، اسی طرح شناختی کارڈ بننے میں، جہاں ایسی ضرورت ہو کہ انسان اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا اور وہ امپورٹنٹ بھی ہو تو وہ پھر جائز ہو جاتا ہے، وہاں پر آپ جاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر ڈیجیٹل اب تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ہمارے نزدیک وہ حقیقتاً پکچر نہیں ہے، تو اگر آپ پرنٹ آؤٹ نہ نکالیں تو پھر تو اس میں بالکل کراہت نہیں۔ ہاں اگر پرنٹ آؤٹ نکالنا پڑتا ہے، لیکن اب ان معاملات کے لیے جو آپ نے ذکر کیا، چونکہ ایک ضرورت متحقق ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پرنٹ نکالنا بھی شرعاً جائز ہوگا اور آپ اس میں قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میرے صرف 2 سوال تھے۔ جی۔ کیا مذہب اسلام میں رزق حرام کھانا کفر ہے یا نہیں؟ جی اور میرا دوسرا سوال تھا، اگر کوئی مسلمان رزق حرام کھائے تو کیا اس مسلمان کی عبادت 40 دن کے لیے قبول نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک جگہ شراب بنتی ہے اس فیکٹری کے اندر، تو وہاں پر سیکورٹی گارڈ کی جاب کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام 2 چیزوں کو منع کرتا ہے، بنیادی طور پر 2 چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ فی نفسی کام کوئی حرام ہے، ناجائز ہے، ایک یہ کہ کام جائز ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ ٹھیک نہیں ہے اور لوگ انگلی اٹھائیں گے، عیب لگائیں گے، جس کو مطلب معتوب کہنا، معیوب کہنا کہتے ہیں، عتاب کریں گے، لوگ نفرت کر کے کراہت کریں گے، گویا کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، ان دونوں چیزوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں کوئی بھی شخص وہاں پہ جاب کرتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں شراب ہی نہیں، وہ تو فیکٹری کی بھی حفاظت کرنی ہے، سامان کی بھی، تو فی نفسی اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسی جگہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی پوچھے کہاں جاب کرتے ہو، تو آپ کہیں کہ جو شراب کی فیکٹری کے اندر، تو وہ ایک بری چیز ہوتی ہے، مسلمان جو ہیں وہ اس کو معیوب سمجھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تو وہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، اس کا مطلب یہ چیز عیبناک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور اچھی جاب ہے تو آپ کو اس کو چھوڑ کر اس جاب کو کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے آج کل کووڈ-19 کے معاملے میں ویسے ہی جاب نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم سے بھی بہت زیادہ لوگ بیچارے دعائیں کرواتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت اگر ہے کہ دوسری جاب نہیں، آپ چھوڑ دیں تو آپ کے گھر کا گزارا مشکل ہوگا، تو قصد و ارادہ شراب کی حفاظت نہ کریں، صرف فیکٹری کی کریں، وہاں مشینری بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور دل میں کراہت رکھ کے آپ وہ جاب کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
میرا ایک سوال ہے. ہمارے مدرسے میں لوگ قرآن خوانی کے لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن خوانی کروا دے, تو باجی ہم سب لڑکیوں کو پارا پڑھنے کے لیے تھی زبردستی, لیکن ہمارا دل نہیں ہوتا پڑھنے کا, تو کہتی نہیں پڑھنا ہے, کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو اگر ہم نہ پڑھے تو ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, مطلب لے لے باجی سے اور پڑھے نہ, اور ہم باجی کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی دانے میں سے بالکل سفید پانی نکلے تو اس پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا اور وضو کے ٹوٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ جی. جو دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود وغیرہ کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا چاہے تو کیا وہ کسی کو تحفہ یا عیدی کہہ کر دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر نماز کے دوران کوئی دوسرا شخص چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہے اور الحمدللہ کی آواز نمازی بھی سن لے تو نماز کے بعد جواب دینے کا کیا حکم ہوگا؟ جی بس ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہن نے کوشچن کیا کہ اسلام میں حرام کھانا کیا کفر ہے؟ دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حرام کیسا ہے. ایک حرام قطعی ہوتا ہے اور ایک حرام ظنی ہوتا ہے. یعنی اگر کسی چیز کا حرام ہونا قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں حرام قطعی, اور اگر حدیث وغیرہ سے ثابت ہو یا کسی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں بہت زیادہ مفسرین یا مجتہدین کلام کر سکتے ہیں, ایک اپنی رائے سے کہنے اس کا مفہوم یہ ہے, دوسرا یہ کہہ سکتا ہے نہیں اس کا مفہوم یہ ہے, تو اسے کہتے ہیں, اس سے یا حدیث سے کوئی حرمت کسی چیز کی ثابت ہو وہ ظنی ہوتی ہے. یہ پہلے دو چیزیں ذہن میں رکھیں, ایک حرام قطعی ہوتا ہے, ایک حرام ظنی ہوتا ہے. پھر اب یہ حرام قطعی جو ہے اگر کوئی اس کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے, جیسے سود ہے, جیسے شراب وغیرہ ہے, تو پھر وہ کافر تو نہیں ہوگا, گناہ گار ضرور ہوگا, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں. اور اگر اس حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کرے گا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. مثلا کوئی کہے میں تو سود کھاؤں گا اور میرے نزدیک یہ بالکل جائز ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو اس نے حرام قطعی کو حلال اور جائز کہا, یہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. حرام ظنی جو ہے کہ جس کے اندر گمان ہے کہ ایک کی رائے ہے کہ یہ حرام ہے, دوسرے کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, صرف مکروہ ہے, اس کو اگر کوئی حلال سمجھ کر کھائے تو کافر تو نہیں ہے, گمراہ ہوگا شدید, اور اگر حرام سمجھ کے کھائے گا گناہ گار ہوگا. یعنی حلال سمجھ کے کھائے گا تب بھی گناہ گار ہے, حرام سمجھ کے کھائے گا تب بھی گناہ گار ہے, لیکن اس میں دونوں صورتوں میں کافر نہیں ہوگا, شدید قسم کا گمراہ ضرور کہلائے گا. خصوصاً جب کہ بڑے بڑے علماء اس کو منع کر رہے ہوں تو پھر یہ بہت بڑی جرأت ہے. پھر یہ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں, اگر بڑے بڑے علماء اس کو منع کر رہے ہیں, اس چیز کو ہے حرام ظنی, کہ بھئی احتیاطاً آپ تجدید ایمان, تجدید نکاح کریں کیونکہ آپ نے اس حرام کو حلال کہا ہے, لیکن پھر بھی اس میں ہلکا حکم ہوتا ہے کیونکہ یہ حرام قطعی نہیں ہوتا ہے. ایک بہن نے چلے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جب بچیوں کے رشتے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو اگلے لڑکے والے پروفائل اور پک مانگ لیتے ہیں, تصویر, وہ کہتے ہیں واٹس ایپ کر دو, واٹس ایپ کر دو, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو کیا ہم بچیوں کی تصویر سے مجبوری ہے, مطلب تو کرنی پڑ سکتی ہے؟ اور سیکنڈلی حامیم لا ینصرون کا مطلب بتا دیں. کس کا؟ اچھا کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں نا, تو اس کا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. جی میرے دو سوال ہیں آپ سے. جی بولیے. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ میں اگر مثلا دو سنت پڑھتی ہوں, اس میں ایک ہی دو سنت میں ایک ہی سورت پڑھ لوں تو میری نماز ہو جاتی ہے؟ چلیں. اور دوسرا سوال یہ کہ میری ساس نے مجھے کچن وغیرہ سے بے دخل کر دیا, ہمارا بالکل آپس میں بات چیت کچھ بھی نہیں ہے. ساس نے؟ جی ساس نے, اور کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, کوئی ایونٹ پہ ہم لوگوں کو شامل نہیں کرتی ہیں. رہتے ہم ایک ہی گھر میں ہیں, لیکن اس میں پتہ تعلق ان کے ساتھ آئے گا یا میرے سر پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور چلے بہن میں اسٹارٹ کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. شاید ڈراپ ہو گئی ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ اگر کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بعض ہو سکتا ہے آپ نے کوئی روایت پڑھی ہے, ویسے شراب کے بارے میں تو ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ شراب پی تو 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک روایت میں عبادت کا لفظ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, لیکن ہر حرام کھانے پر ایسا حکم نہیں ہے. جب تک ہمیں کوئی چیز کنفرم نہ ہو ہم شریعت کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں, یہی ہمارے حق میں بہتر ہے.
بعض اوقات ہم کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مقصد چونکہ نیک ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن یا حدیث کی طرف جھوٹ منسوب کریں یا غلط چیز منسوب کریں اور نیت اچھی ہو۔ جیسے وہ شخص گناہ کر کے گناہ گار ہوگا، اسی طریقے سے اپنے پاس سے کسی آیت کا مفہوم بنا لینا یا کوئی حدیث گھڑ لینا اور اس کو پھر روکنے کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی ایک مستقل گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بچی کہتی ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں جی قرآن خوانی کروا لیں، تو ہماری جو باجی ہیں پڑھانے والی وہ ہم سب کو زبردستی سپارے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں پڑھو۔ اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پڑھنے کو، تو کیا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں، زبردستی باجی بھی نہیں کروا سکتی۔ قرآن خوانی کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے کہتی ہوں کہ وہ ڈونیشن وغیرہ دیتے ہیں، ایسے لوگ جو قرآن خوانیاں کروا دیتے ہیں، مدرسے کو مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا اگر آپ تھوڑا سا باجی کے ساتھ تعاون کر لیں کہ وہ مدرسہ چلا رہی ہوں گی، ان کو تھوڑی پرابلم ہوگی، بجلی کا بل، دیگر چیزیں، تو اگر اس کو آپ کر لیں تو بیسٹ ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اگر آپ کے ہاتھ میں سپارہ پکڑا بھی دیا جائے، آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے اس سپارے کو پڑھنا، اور بے دلی کے ساتھ اور اتنی کوفت کے ساتھ پڑھنے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہو جائیں اور جو زبردستی آپ کو پڑھوا رہا ہے اس کی طرف بھی گناہ کی نسبت ہو جائے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا آپ یہ باجی کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادارے والوں کو مجبوراً کروانا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے بڑا پاورفل ہوتا ہے، اگر اس کو منع کر دیں کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے پر اتر آتے ہیں۔ تو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کسی کے نقصان سے بچنے کے لیے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ ادارہ چلے، اگر محتمم ایسا کر رہا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور اس طرح آپ کو یہ خوف ہوتے، اندیشے ہوتے، یا پھر دین کی مدد آپ کی نیت میں شامل ہوتی اور پھر کوئی بچی منع کر رہی ہوتی تو شاید آپ بھی بیڈ فیل کرتی کہ بھئی ہم ایک اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بچی منع کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بھی کوآپریٹ کریں، اور اگر باجی آپ کی سن رہی ہیں تو میں ان سے بہن سے بھی گزارش کروں گا بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ جب ہم بھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں ایک مسجد کے اندر، تو جب وہ قرآن خوانی کے لیے کہتے قاری صاحب زبردستی ہم لوگوں کو لے کر جاتے تھے، اور مجھے اچھی طرح اپنی کیفیات میں تو خیر بڑا شوق میں جاتا تھا، لیکن کچھ اور لوگ تھے ہمارے ساتھ میں جو بڑی عمر کے لوگ تھے جو پڑھ رہے ہوتے تھے، لڑکے تھے، وہ بڑے کوفت کا شکار ہوتے تھے اور چاہتے تھے کوئی نظر بچے اور ہم بھاگیں۔ اس طرح لے جانا بچوں کو قرآن خوانیوں کے اندر، جبکہ بچوں کا دل نہیں چاہ رہا، اور وہ کرتے کیا ہے؟ یوں انگلیاں چلاتے ہیں تیز 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 تیز، بھائی یوں دیکھتے رہیں گے، دیکھتے ادھر ادھر دیکھا، 2 صفحے پلٹ دیے، 3 صفحے پلٹ دیے۔ یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں ہے۔ آپ اپنی کیفیات کی وجہ سے قرآن کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کریں، یا جو باجی ہیں یا استاد ہے، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ زبردستی کروائیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن خوانی ہو، ایک ہے مدرسے میں بچے بلند آواز سے سبق یاد کرنے کے لیے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب اسی مدرسے کو آپ قرآن خوانی کا نام دیں گے کہ اب قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ اس میں ہر ایک بس اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان تک سنیں۔ بلند آواز سے پڑھوائیں گی باجی تو گناہ گار ہوں گی اور بچے بھی گناہ گار ہوں گے، جو ان میں بالغ ہیں وہ گناہ گار ہوں گے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم پہ کوئی سفید دانہ ہے، اس کو نوچا اور اس میں سے پانی نکل آیا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھیں، جس کو آپ چھالا کہتے ہیں نا، چھالا، جس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھواڑیں تو وہ بہہ پڑتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتے ہیں سفید سفید گرمی دانے کہ آپ ان کو اگر دبائیں تو ہلکا سا پانی نکلتا ہے لیکن اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ پاک ہوتا ہے، اس سے وضو وغیرہ نہیں جائے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دینا چاہے، جیسے کہ حکم شرع ہے کہ حرام قطعی مال آ جائے تو اس کو اپنے پاس سے جدا کرو، بغیر ثواب کی نیت کے کسی کو دے دو، یہ حکم شرع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو دیتے ہوئے بھائی یہ عیدی ہے، یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہہ کے دیں گے یہ حرام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے باب میں علماء نے فرمایا کہ اگر سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی اس کو تکلیف ہوگی زکوٰۃ کہہ کر دیں گے، تو آپ کہہ دیں یہ عیدی ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں تو ادا ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ، اور نمازی کو سن گئی۔ اب حدیث میں ہے کہ جب تم کوئی چھینک لے اور الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو، اگر واحد مذکر سامنے تو یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا نمازی نماز ختم کرنے کے بعد جواب دے گا؟ تو جی ہاں، فقہ نے یہ فرمایا اگر نمازی حالت نماز میں کسی کی چھینک کی الحمدللہ سن کر جواب کی نیت سے
حالت نماز میں ہی یرحمک اللہ کہے گا نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نئے سرے سے نیت کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ اس وقت جواب نہ دے جب نماز ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر یرحمک اللہ کہہ دے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ لڑکے والے پروفائل مانگتے ہیں اور پکچرز مانگتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پہ، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والے قابل اعتماد ہیں اور آپ کی بچی کی پکچر کو مس یوز نہیں کیا جائے گا تب تو دیا جا سکتا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہے، رائج ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آج کل ہوتا ہے کہ کسی کی پکچر لے لی، اس کو رکھ لیا، اس کی پک کھینچ لی اور پھر وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ ڈال دی گئی اور مختلف قسم کی چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں، اگر ایسا خوف ہے تو پھر ہرگز نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا جواب تھا، لڑکی کی پکچر دیکھ کر یس یا نو کا فیصلہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، اور میرے خیال میں عورتیں یس یا نو کا فیصلے کے لیے نہیں بلکہ پہلا قدم اٹھانے کے لیے بھی پہلے پکچر تو دیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آئے گی تو سامنے جا کر دیکھیں گے، یوں کہتی ہیں عورتیں۔ تو اگر ایسا ہے بہرحال تو یہ جو پکچر ہوتی ہے اس میں عمومی طور پر میک اپ کیا ہوتا ہے، لائٹنگ کا کمال ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر ایڈٹ کی ہوئی پکچر کا پرنٹ نکالا گیا ہو پھر تو ایسا چہرے سے نور جھلک رہا ہوتا ہے، سامنے دیکھیں تو کچھ اور ہی شکل نظر آتی ہے، تو پکچر پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو بنیاد بنا کر یس یا نو کریں۔ بعض اوقات بعضوں کی پکچر بہت خراب آتی ہے، سامنے دیکھیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور بعضوں کی پکچر بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، سامنے دیکھیں تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، اس میں پھر کیفیات بدلتی ہیں۔ یہ اچھی طرح آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ویسے میں نے ایک مشورتاً یہ بات عرض کر دی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر میں سنت نماز پڑھ رہی ہوں 4 رکعت یا 2 سنت، تو کیا ان میں ایک ہی سورت پڑھ سکتی ہوں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتی ہیں، سنتوں کے اندر بلا کراہت ہر رکعت میں آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے آپ کو مزید کوئی یاد ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں اگر آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 4 فرض میں پہلی 2 میں قرات ہوتی ہے، آخری 2 میں نہیں، ان میں اگر کئی صورتیں یاد ہیں تو بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھیں، اور اگر یاد نہیں تو پھر ایک ہی صورت دونوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کئی صورتیں آپ کو یاد ہیں پھر بھی آپ نے ایک ہی صورت ان دونوں کے اندر پڑھی تو وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت نے پسند نہیں کیا لیکن گناہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ورنہ آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے فرمایا کہ حامیم لا ینصرون، اس کا مطلب کیا ہے؟ وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں حامیم تو حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ تو جانتے اس کی عطا سے مسلمان علماء نے فرمایا، جو بڑے اکابر علماء ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب کلام کرنے والا حکیم ہو، صاحب حکمت ہو، تو اسی لینگویج میں یا انہی الفاظ کے ساتھ کلام کرتا ہے جو سامنے والے کو سمجھ میں آئے۔ اگر میں ابھی چائنیز میں آپ یہ پروگرام کرنے لگ جاؤں تو آپ مجھے بیوقوف کہیں گے کہ سننے والے اردو سمجھتے ہیں، آپ چائنیز زبان میں پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ نبی کریم کے سامنے بیان کرے اور نبی کریم کو پتہ ہی نہیں وہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو ہمارا مطلب حسن ظن یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں پر یہ مخفی رکھے گئے ہیں، بروز قیامت اس کا انکشاف ہوگا۔ اور لا ینصرون کا مطلب وہ مدد نہیں دیے جائیں گے یا ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کسی نے اگر آپ کو بطور وظیفہ بتایا، مجھے تو لگتا ہے دشمنوں کے خلاف کوئی وظیفہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف پڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہو، اور یہ کسی نے اپنے پاس سے بنایا اور آپ کو دے دیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو آپ مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں جو اچھے کلمات ہوتے ہیں ان کا نیگیٹو استعمال بعض اوقات خود آپ پر نیگیٹو ایفیکٹس ڈالے گا اور آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کتابیں نہ پڑھیں۔ ایک بہن نے آج مجھے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی، اس کے اندر بہت سارے وظیفے لکھے تو انہوں نے اپنا لیے۔ کتابوں میں ہزاروں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کی فضیلتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے اگر یہ پڑھ لوں تو بس پوری دنیا کا حکمران تو میں ہی ہوں گا، پاکستان کی اگلی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے بھائی اتنی آسانی سے ہر چیز وظیفوں سے حاصل ہو جاتی تو ہر شخص حاکم ہوتا، ہر شخص بادشاہ ہوتا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا حسن ظن قائم کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، فرض علوم ہم نے نہیں سیکھے ہوتے، ہزارہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ فوراً مجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ بھائی جان ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہر چیز کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر چیز کے فائدے حاصل ہونے لگ جائیں تو پھر تو آدمی کیوں نماز پڑھے گا؟ یعنی ایک عام سوچ یہ ہوگی پھر میں کیوں نماز پڑھوں، سارے فائدے تو مجھے حاصل ہو رہے ہیں۔
وہ کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت بھی کرے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا اس قسم کے وظائف نہ کیے جائیں۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ ہمیں ساس نے کچن سے بے دخل کر دیا ہے، حالانکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور وہ ہمیں جو ایونٹس ہوتے ہیں گھر کے اندر ان میں کسی میں نہیں بلاتی ہیں، تو قطع تعلق کا وبال ساس پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس قطع تعلق کے اسباب پر توجہ کرنی ہوگی۔ آپ نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، میرا حسن ظن ہے آپ ہی صحیح ہوں گی، چلیں ساس غلط ہوں گی، لیکن ساس بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوتی، اور نہ وہ ایسی پاگل ہوتی ہے کہ خواہ بیٹے اور بہو کو جدا کر دے۔ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے کارنامے کیے ہوں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ ہر شخص کو چاہیے اپنی اپنی غلطی دیکھے۔ آپ کو چاہیے کہ ساس کو والدہ کے جگہ پر دیکھیں، ان کی غلطی آپ تلاش نہ کریں، اپنی ذات میں غلطی تلاش کریں، نظر آ جائے تو اس کو دور کریں اور ساس کو اپنی والدہ سمجھ کر ان کی خدمت کریں۔ آپ دیکھیں، یہ کر سکتی، ہو سکتا ہے بہت سی بیویوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ اتنی خوبصورت طریقے سے بیٹے کو ماں کے خلاف کرتی ہیں کہ بیٹا یہ سمجھتا ہے میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، میری ماں غلط ہے، میری بیوی ٹھیک ہے۔ لیکن میری مشورہ ایسی بہنوں کے لیے، آپ اپنے شوہر کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ماں اگر غلطے پر بھی ہو نا، تب بھی اس کے حقوق ساکت نہیں ہوتے، تب بھی ماں اپنے درجے سے گر نہیں جاتی۔ قرآن یا حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق، ان کا ادب، ان کا احترام بیان کیا ہے، مجھے ایک جگہ یہ دکھا دیں کہ وہاں پر یہ ہو کہ فاسق فاجر ماں باپ ہوں، غلطی پر ہوں تو ان کے ادب نہ کرنا، اگر نیک پرہیزگار متقی ہیں تو کرنا، دکھا دیجئے۔ مطلقاً ان کا ادب اور احترام کا حکم ہے۔ ہاں، کافر ماں باپ تو ان کا نہیں کریں گے، مسلمان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ آپ یوں کر رہی ہیں کہ جی بے دخل کر دیا، کوئی بات نہیں، شوہر تو میرے ساتھ ہے، شوہر آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب ماں کی دل آزاری کر رہا ہے، ماں کا مخالف ہے، تو یہ شوہر برود قیامت قابل گرفت ہوگا۔ اور اگر آپ اس کا سبب بنی ہوں گی تو پھر حساب کتاب کے لیے، میدان محشر کے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اگر ساس صاحبہ مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے، بچے ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑے کو بڑا رہنا چاہیے۔ بڑا اگر چھوٹوں کی سطح پر آ کر ان کے ساتھ کرے گا تو اس بڑے کے حق میں یہ چھوٹی چیز ہوگی، مناسب نہیں ہے۔ بچوں کا قصور معاف کیجئے، اور کبھی غلطی ہو جائے آپ سمجھانے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر سرکشی مسلسل سامنے سے ہے، غلطی مسلسل ہے، اور بیٹا بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر ماں دل آزاری محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، تو پھر ان کی تو آخرت کی بربادی ہے۔ میں کہتا ہوں، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ بیوی دوسری مل سکتی ہے، ماں دوسری نہیں مل سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والدہ کی ہر جائز ناجائز بات کو مان کر بیوی پر ظلم کیا جائے۔ ماں کی جائز باتیں ماننی ہوں گی، ناجائز کوئی کہیں تو خاموش ہو جائیں، ان کو رد بھی نہ کریں، ان کی دل آزاری بھی نہ کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ماں کی بات سن کر بیوی پہ ظلم کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، اور آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کا حق پورا کرتے ہوئے یا اس کی بات مانتے ہوئے ناجائز بات بھی ایسی مان لیں کہ بیوی پہ ظلم ہو، یہ قطعاً غیر مناسب۔ بیلنس قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ آفر کویسچن ہے، میں وہ لیتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ایک رشتہ دار کو موبائل گفٹ کیا، انہوں نے ان رشتہ دار نے اپنے بیٹے کو موبائل دے دیا، ایکسچینج کر لیا، بیٹے نے کہا یہ مجھے دے دیں، وہ اچھا والا موبائل دیا تھا، اب اس میں وہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں یوز کر رہا ہے کہ جو غیر مناسب ہے۔ میں نام لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے کہ وہ کون سی اس نے جگہ پر جوائن کیا ہوگا۔ تو اب وہ بچی کہتی ہے کہ کیا میں اس تحفے کو دے کر گناہگار ہوئی کہ کوئی لڑکا مس یوز کر رہا ہے اس کو؟ دیکھیں، آپ تو گناہگار نہیں ہیں، الامور بمقاصدہا، مشہور مقولہ ہے، یعنی ایک اصول ہے کہ تمام معاملات نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک اچھی نیت سے تحفہ دیا تھا، کسی خاتون کو دیا تھا، آپ یہ چاہتی تھی کہ چلیں ہم اس کو یوز کریں، آپ سے بات کرنے میں ان کے آسانی ہو، انہوں نے آگے دے دیا تو آپ پہ کوئی وبال نہیں۔ ہاں، اس ماں پر وبال ہے کہ جس نے بچے کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے، وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس کو مس یوز کرے گا، اس پہ گندی چیزیں ہوں گی، گندی دوستیاں کرے گا، خراب ہوگا، اس کا باطن بگڑے گا، اور اتنا بگڑ جائے گا کہ اگر اس کی شادی بھی کی جائے تو نہ اپنی بیوی کا صحیح حق ادا کرے گا، نہ اپنے بچوں کا حق ادا کرے گا۔ جو میرا موجودہ مشاہدہ یہی ہے کہ جو زیادہ سوشل میڈیا پر ٹائم دیتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ ٹریک ختم نہیں ہوتی ہے، اس پر ٹائم دیتے رہتے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہے، وہ غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کا حق پورا نہیں کر رہے، دوستیوں کا حق پورا کر رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ وہ حقوق سلب کر کے
یا حقوق کسی کے ضائع کر کے پورے نہ کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو میں نے عموماً دیکھا ہے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کس کا حق سلب کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، یہ تو خواہ رکاوٹ بن رہی ہے فلاں فلاں۔ اب اس کا وبال کس پر ہوگا؟ ان ماں باپ پر جو بڑے بھولے پن سے اپنے بچوں کو آلات گناہ دے رہے ہیں۔ اگرچہ موبائل فی نفسی آلات گناہ میں سے نہیں ہے، لیکن جب آپ ماں کو پتہ ہے کہ یہ بیٹا اس کو مس یوز کرے گا، وہ اسی لیے مانگ رہا ہے، تو کیوں دے رہی ہیں؟ تو ایسی صورت میں میں تحفے دینے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ذرہ برابر بھی گمان ہو کہ آپ کے تحفے کا مس یوز ہوگا، تو چاہے وہ کتنا ہی قریب ترین رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ بالکل ان کو گفٹ نہ دیں، کوئی اور شکل میں کوئی اور چیز دے دیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں سنتے ہیں، میوزک سے مکمل طور پہ اجتناب بھی کرتے ہیں، لیکن اب یہ چائنیز اور کورین لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں چائنیز کے اندر جن میں سے ہر ایک ورڈ کے کئی میننگز نکلتے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ گانے سننے کو دیتے ہیں، ود میوزک ہوتے ہیں کہ آپ یہ سنیں، ان میں ان الفاظ کا معانی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ایسی صورت میں یہ میوزک سن سکتے ہیں؟ کیونکہ مقصود اصل میں میوزک نہیں ہے، مقصود اصل میں لینگویج سیکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لینگویج سیکھنے کے مقصد پر نگاہ رکھیں، کیوں سیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم شوقیہ، مجھے شوق ہے زبانیں سیکھنے کا، بہت سارے لوگ زبانیں ایک زبان سیکھ لی، کچھ عبور حاصل ہوا دوسری سیکھی، اگر شوقی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کریں، پھر چھوڑ دیجئے اس کو، کہ خواہ مطلب یہ کہ آپ کی جب ضرورت میں سے نہیں ہے، ایک شوق ہی پورا کرنا ہے، تو پھر میوزک اور گانے وغیرہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لینگویج آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اس طریقے سے کہ آگے آپ اس کو اپنے ذریعہ آمدنی بنانا چاہتے ہیں، جیسے ٹرانسلیٹر کی جاب ہوتی ہے، یا آگے چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی مجھے اچھی جاب مل جائے اس لینگویج بیس پر، یا آپ باہر جا کے چائنا میں یا کوریا میں جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں، لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت یہ حاجت میں آئے گی۔ ایسی صورت میں اگر آپ اپنے باطن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ میوزک گانے کی طرف توجہ نہ ہو، صرف چیز سیکھنے کی طرف ہو، تو اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ جس کی نظیر میں اکثر ایسی پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سکولز میں بچوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان میں ایک ڈرائنگ بھی ہے، دیکھیں جانداروں کی تصویر بچے بناتے ہیں۔ بچے تو ابھی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے بچوں کو ایسے کام میں مشغول کر دیں کہ جو جائز کام نہ ہو، تو وبال بڑوں پر ہوتا ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا کہ اگر چھوٹے بچے کو، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی تو وہ تو مکلف نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع کیا، لہٰذا اس کے جو پیرنٹس بڑے ہیں جو اس کو پہنا رہے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، وہاں کوئی میوزک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی ڈرائنگ وغیرہ بنانی ہوتی ہے جانداروں کی، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھی ضرورت ہے یہاں پر بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، ہر جگہ اسلامی اسکول ہے نہیں، اور ہر جگہ اچھا ماحول نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً پڑھانا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں پر بامر مجبوری اجازت دے دی جاتی ہے، ایسے یہاں پر بامر مجبوری اجازت ہوگی۔ ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا بیمار ہوا، انہوں نے منت مان لی یوں کہ میں جو بھی چیز شوق سے کھاتی ہوں وہ اب نہیں کھاؤں گی، بس کبھی بھی میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ کچھ کئی سال ہو گئے، لڑکا کچھ بہتر ہو گیا ہے اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اچھی چیزیں نہیں کھاتی، اب دل بار بار چاہتا ہے اچھی چیزیں کھانے کا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی بھولی بھالی تمام بہنوں سے میری گزارش ہے، خدا را جب تک آپ نے دین نہ سیکھا ہو، جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کون سی چیز کس کام آتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے، آپ کیوں خواہ ایسا کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے بتائیں قرآن یا حدیث میں کہ اللہ نے فرمایا کہ حلال چیزیں اپنے اوپر ناجائز کر لو، اپنے آپ کو روک لو، تمہیں فائدے حاصل ہو جائیں گے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی شرعاً منت تھی، نہ ہی اس سے کوئی بچے کی صحت کے بہتر ہونے یا بگڑنے کا کوئی تعلق تھا۔ خواہ کنیکشن ملا کر آپ نے اپنے پاس سے کر لیا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آپ ہی جیسا مشیر بھی مل گیا ہو، اس نے مشورہ دیا ہو، بہرحال یہ بالکل غلط ہے، اس کو بھول جائیں، آپ کھائیں پئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہلے شریعت سیکھنے پھر اس کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔